نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم. صدق الله مولانا العظيم. ہمارے ہاں نیکی کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا تصور بڑا محدود ہو گیا ہے. ہم صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کو، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، تسبیح، استغفار، نوافل، دین کا یہ جو حصہ ہے، اس کی ادائیگی کو ہم کل دین سمجھتے ہیں. اس کی ادائیگی کو کل دین سمجھتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ نہیں ہے. اسلامک سوسائٹی اور دینی اجتماعیت، ریلیجیس کمیونٹی اور اسلامک سوسائٹی، اس کی ابتدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کے نظام سے نہیں کی، اخوت کے نظام سے کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے. آپ نے ایک اسلامک سوسائٹی قائم کی بنیاد رکھی. آپ آزاد تھے، فری تھے. ایک سوسائٹی تشکیل دینی تھی آپ کو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو ہمارا تصور ہے دین کا، ہمارا محدود، لمیٹڈ، آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بناتے. بات ہی سمجھ میں آتی ہے نا. ابتدا کس سے کرتے؟ مسجد سے کرتے. حضور علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد اپنی جو اجتماعی امور انجام دیے، ان کی بگننگ مسجد تعمیر کرنے سے نہیں کی. ان کی ابتدا کی سارے صحابہ جو مکہ معظمہ سے آئے تھے، مہاجرین، اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے، انصار، 2-3 نشستوں میں، گھروں میں ان کو بٹھا کر ان ساروں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. ان کے درمیان اخوت، بردرہڈ کا رشتہ، فرینڈشپ اینڈ بردرہڈ کا رشتہ قائم. تو سوسائٹی کی ابتدا، اسلامک سوسائٹی کی ابتدا مسلمانوں کو آپس میں محبت، دوستی اور بھائی چارے پر استوار کی سوسائٹی. مسجد جیسا عمل بعد میں کیا. مسجد جیسا انتہائی اہم عمل بھی بعد میں. اس کو مواخات کہتے ہیں، پیکٹ آف بردرہڈ. ہر ایک کو، آنے والے کو، جو مہاجر تھا اور ایک انصاری کو، جو وہاں کے لوکلز تھے، ایک ایک کو اٹھایا اور ان کو آپس میں جوڑ کر کہا کہ تم دونوں بھائی ہو. آنے والے بے سر و سامان آئے تھے، سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے. جو لوکلز تھے ان کے پاس زراعت تھی، وہ زراعت، ایگریکلچر کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کے ساتھ مویشی وغیرہ بھی جانتے، پالتے تھے. مین کام ان کا ایگریکلچر کا تھا. جو مکہ معظمہ سے آنے والے لوگ تھے، مہاجرین، ان کا کمپیریٹیولی زیادہ سوجھ بوجھ ٹریڈ میں تھی، بزنس میں تھی، خرید و فروخت میں تھی. وہ بے سر و سامان تھے. ان کے پاس گھر بھی تھا،
زمینیں بھی تھیں، روزگار بھی تھا. حضور علیہ السلام نے دینی زندگی کا، اجتماعی دینی زندگی، کولیکٹیو اسلامک لائف، اس کی ابتدا پہلی اینٹ، فاؤنڈیشنل سٹون جو رکھا تو وہ ان کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ پہلی اینٹ ہے جو حضور علیہ السلام نے رکھی. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. وہ پھر ایک پولیٹیکل الائنس بنایا یہود کے ساتھ، اس کو میثاق مدینہ لکھا، ایک کانسٹیٹیوشن لکھا مدینہ کا. اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ ایک حکمت تھی بہت بڑی، ڈپلومیٹک سٹیپ تھا، ایک بڑا پولیٹیکل وزڈم پر مبنی سٹیپ تھا کہ یہود کو، اور اب الائنس بنا کے الائز بن گئے، اور ان کے سارے جو الائیڈ ٹرائبز تھے، قبائل، ان کو بھی ملا لیا تاکہ انٹرنلی مخالفت نہ رہے. تو مسلمانوں کو اندرونی طور پر انٹرنلی کوئی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور توانائیاں اور انرجی اس میں ضائع نہ ہو جائیں، اور ایک سوسائٹی ایک پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہو جائے حضور علیہ السلام کی ہیڈشپ میں. یہ اگلا سٹیپ تھا. یہ سبجیکٹ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، میں اس کو نہیں لے رہا. بتانا چاہتا ہوں کہ ترتیب کیا تھی آپ کے ایکٹس. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد کی جگہ خریدی، اور آقا علیہ السلام نے وہاں مسجد نبوی جو جس کو کہتے ہیں اس کی تعمیر کی. یہ 6-8 ماہ کے بعد جا کے بنا. اور جب جگہ خریدی تو جس جگہ چاہتے تھے مسجد، وہ شہر کا سینٹر تھا، آپ کہہ لیں ٹاؤن سینٹر تھا. اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، آرفنس تھے، ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے. وہ جگہ پسند آئی. صحابہ کرام نے ان بچوں کو بتایا، انہوں نے کہا ہم پیش کر دیتے ہیں ویسے تاکہ اس ہماری جگہ پر مسجد بنا لیں. آقا علیہ السلام نے ریفیوز کر دیا. یتیم بچے ہیں چھوٹی عمر کے، یہ اپنی پراپرٹی خود ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جذبات میں آ کے مسجد کے لیے مجھے دے رہے ہیں. جب آخر بالغ ہوں گے آفٹر کپل آف ایئر، پتہ نہیں ان کی سوچ کیا ہوگی. آقا علیہ السلام نے اس چھوٹے بچوں سے مسجد کے لیے زمین تحفۃً مفت میں لینا جائز نہ سمجھا. یتیم بچے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو جائے. ان کو مسجد کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت ادا کی. مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے قیمت دی، پھر مسجد بنائی. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو سٹیپس ہیں کہ وہ یہ کہ اسلامک سوسائٹی کی ابتدا آقا علیہ السلام نے اخوت اور بردرہڈ کے رشتے کے ساتھ کی. مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کے بھائی بھائی کر دیا. پھر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے اپنے بزنس شیئر کر لیے. انہوں نے ان کو زمینیں دے دیں، انہوں نے اپنا جو سکل تھا بزنس کا، ٹریڈ کا، اس سکل کے مطابق ان کی ہیلپ کی. انہوں نے ایگریکلچر میں ان کی ہیلپ کی. بزنس جوائنٹ ہو گئے، ریسورسز کامن ہو گئے ان کے. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے انصار میں سے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی سے بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی. جس سے زیادہ محبت تھی، انہوں نے کہا اپنے مہاجر بھائی کو کہ میں اس کو ڈیورس کرتا ہوں تاکہ عدت کے بعد آپ اس سے شادی کریں. یہاں تک انہوں نے کہا نہیں، قبول نہیں کیا یہ پروپوزل. اس حد تک وہ بردرہڈ کا رشتہ قائم کیا کہ وہ اپنے اتنی قربانیوں تک چلے گئے. ہماری سوسائٹی میں آج یہ جو اخوت ہے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور اخوت، کیا ایثار اور اخوت، 2 ٹائٹل دیے گئے ہیں صحابہ کرام کو، تیسرا ٹائٹل نہیں ہے. جو مکہ سے آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، جو مدینہ میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں. یہ دونوں ٹائٹل قرآن کے ہیں. اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں، غور کریں
تو دونوں ٹائٹلز میں جو بیسک اسپرٹ ہے وہ سیکریفائس ہے. کیا ہے؟ سیکریفائس. مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا روزگار، اپنا بزنس، مال و دولت، رشتہ دار، ریلیٹیو، سب کچھ سیکریفائس کر کے، قربان کر کے آ جائے اسلام کے. تو مہاجر ہجرت میں بھی قربانی ہے، وطن کی، کاروبار کی، گھر بار کی، رشتہ داروں کی، ہر شے کی قربانی کر کے. اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو ٹائٹل ملا انصار. انصار کا معنی ہے مدد کرنے والا. وہ صحابہ جو آنے والوں کو سیٹل کرنے میں جنہوں نے ان کی مدد کی. تو اس میں بھی سیکریفائس ہے. اندازہ کریں کہ جو بنیادی چیز قابل توجہ ہے، خوبی کی بات وہ یہ کہ آدھے صحابہ جو مکہ معظمہ سے آئے ان کو ہجرت کا ٹائٹل ملا، مہاجرین کا کہ وہ وطن سیکریفائس کر کے آئے. جو یہاں کے مقیم تھے ان کو ٹائٹل ملا کہ آنے میں لوگوں کو سیٹل کرنے میں جنہوں نے قربانیاں دیں وہ انصار کہلائے. تو گویا تمام صحابہ کی بنیادی جو فضیلت ہے، ان کا جو بیسک ورچو ہے، ان کی پیکیولیرٹی ہے، ان کی جو گریٹنس ہے، وہ ساری گریٹنس دونوں کی، مہاجرین انصار دونوں کی سیکریفائس میں بیس کرتی ہے. اور اس سیکریفائس کی بنیاد پر رشتہ اخوت کا، بردرہڈ کا قائم ہوا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دینی کام ہو، خواہ کوئی ادارہ تعمیر ہو، مسجد تعمیر ہو، مشن ہو، تنظیم ہو، تحریک ہو، سوسائٹی ہو، کوئی تعلق جہاں بنے مسلمانوں کی، جہاں ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، کوئی ایک ریلیشن شپ میں منسلک ہو جائیں، کوئی کلیکٹیو کام کریں مل جل کے، پہلی شرط ان کی یہ ہے، پہلی شرط کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بردرہڈ کا، اخوت کا رشتہ قائم کریں. اخوت کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم کریں. ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. ہم مسجدیں بناتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نیکیاں، عبادات کرتے ہیں، مگر آپس میں جو مل کے چند لوگ کام کرنے والے، ان کے درمیان بھی اگر باہمی محبت کا فقدان نظر آئے تو ان کا سارا عمل سمجھیں آگ کا ایندھن ہے، کسی قابل نہیں ہے. اگر وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہے اور ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے اور دست و بازو نہیں بنتے، تو باقی چیزیں سب رسمی کاروائیاں ہو جاتی ہیں. حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو جاتا ہے یہ عمل. آقا علیہ السلام کی سنت کے بولیے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب اہل ایمان آپس میں ملتے ہیں تو قرآن مجید نے کہا سورہ شورى میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا اور التجا سنتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں جو مانگا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کی التجا اور دعا سنتا ہے اور جو مانگتے ہیں اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. اس آیت کی کہ ان کی دعا سنتا ہے، اولیاء نے اور صوفیاء نے اور عرفاء نے، اللہ والوں نے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مشیخ ابو طالب مکی، یہ کتاب جو جس سے میں مختصر سی نصیحت دے رہا ہوں، یہ اس کا نام ہے قوت القلوب. یہ حضرت امام ابو طالب المکی ان کی کتاب ہے. امام ابو طالب محمد بن عطیہ الحارثی المکی، جلیل القدر اولیاء اور اکابر ائمہ صوفیاء میں سے. تو اولیاء اور صوفیاء نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جو مانگتے ہیں اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کون سی دعا سنتا ہے؟ کیا کون سی دعا سنتا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں وہ دعا جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں. وہ دعا یقیناً سنتا ہے.
اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ جو مانگتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. یستجیب، سنتا اور زیادہ دیتا ہے. ویزید، یستجیب و یزید، سنتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. کون سی دعا؟ وہ فرماتے ہیں جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کرتے ہیں اور دوسری مسلمان بہنوں کے لیے کرتے ہیں. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اب آپ چاہتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہو. آپ مجھ سے پوچھیں گی نا کہ ہماری دعا کر کر کے مر جاتے، تھک جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے دعا قبول ہو؟ کیسے؟ آپ نے بھی کہا کہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو؟ اس کا علاج قرآن مجید کی اس آیت سے اور اولیاء اور صوفیاء کے طریق سے بتاتا ہوں کیسے قبول ہو. قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے، اگر چاہتے ہیں جو آپ کی حاجت ہے اور ایک دوسرے بھائی کی بھی حاجت ہوگی، اپنے بھائی سے محبت کریں اور اس کی حاجت معلوم کریں. وہ کس مشکل میں مبتلا ہے، اس کو روزگار نہیں ہے، اسے اولاد نہیں ہے، اس پر مقدمہ ہے، امیگریشن نہیں ملا، اس کو وسائل کم ہیں، بچوں سے تانگ ہے، پریشانی ہے. تو دوست اور بھائی وہ ہوتا ہے جسے دوسرے بھائی کی مشکلات کا علم ہو. ہمارا کنسپٹ ویسٹ کا پرائیویسی بیسڈ کنسپٹ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دوسرے بھائی کو کیا مشکل ہے. جسے دوسرے بھائی کی مشکل کا ہی پتہ نہیں، وہ شخص مومن ہی نہیں بنا، مومن ہی نہیں ہے. تو دعا کیسے قبول ہوگی کہ آپ نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں، باری تعالیٰ میرے اس بھائی کی مشکل آسان کر دے، اس کو ویزا دے دے، اس کو اولاد دے دے، اس کی بیماری دور کر، اس کو شفا دے دے. آپ دوسری بہن کی اولاد، دوسری کسی اور سہیلی کے لیے دعا کریں. مسز رانا دعا کرے، باری تعالیٰ مسز کمال اطہر پہ اللہ کرم کر دے، مسز کمال اطہر پہ اللہ اپنی رحمت کر، اس کے درجے بلند کر، اس کو نیک کر، اس کے بچوں کی خیر، اس کی فلاں خیر، اس کی فلاں. اور مسز جو کمال اطہر وہ دعا اٹھا رہی ہے، وہ کہہ رہی باری تعالیٰ میری بہن مسز رانا پہ کرم کر، اس پہ رحمت مروا، اس پر لطف کر، اس پر اس کی دعا قبول کر. ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا اس کے حق میں سن لے گا، اس کی آپ کے لیے سن لے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا میں بھی خود غرضی کرتے ہیں، اور خود غرضی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں. ہم خود غرضی کرتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں. بس پوری زندگی میں ہمارا مرکز محور اپنی ذات ہے، ہماری عزت رہے، دوسرے کی پرواہ نہیں. ہم سکھی ہو جائیں، دوسرے کی پرواہ نہیں. ہمارا رزق وسیع ہو جائے، دوسرے کی پرواہ نہیں. ہمارا گھر خیر ہو، دوسرے کی پرواہ. جب دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا. یستجیب و یزید، وہ سنتا ہے اس مومن کی بات بہت زیادہ اور زیادہ جھولی میں ڈالتا ہے جو دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے. تو آپ اس کے لیے کریں گے، وہ آپ کے لیے کرے گا. دونوں کی سنی جائے گی، دونوں کا گھر پورا ہو جائے گا. آقا یہ طریقہ دیا، اور یہ طریقہ صوفیہ اور اولیاء نے آقا علیہ السلام کی ان عادات کو انہوں نے اپنا لیا. اس میں دنیاوی خیر بھی ہے، اخروی خیر بھی ہے. کیا؟ اب میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک حکایت ہے اکبر کے زمانے کی، یا جہانگیر، یا اکبر جو بادشاہ تھا سلطنت مغلیہ کا، ہندوستان کا، اس کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. لطیفہ بھی ہے، حکایت بھی ہے، اور بڑی نصیحت بھی ہے. اس کے ساتھ دو نمائندے تھے، وہ فیضی جس کو ملا دو پیازا وغیرہ بھی کہتے ہیں، ایک پر کے ساتھ تھا فیضی اور دوسرا اس کے ساتھ نمائندہ تھا، عالم تھا، ابو الفضل. ایک ابو الفضل تھا، دوسرا فیضی تھا. دو اس کے ایڈوائزر تھے، علماء، اسکالر تھے. اس نے کہا ایک دن ان دونوں کو، ابو الفضل کو اور فیضی کو، دونوں علماء کو کہا بھائی what is difference between علماء and صوفیاء? I don't understand. علماء
اور صوفیاء میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ایسا کریں، آپ دونوں کی الگ الگ دعوت کر لیں، ڈنر کریں دونوں کے لیے، ڈنر ارینج کریں، ہم کچھ کام آپ کو سکھائیں گے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں۔ علماء کو بلا لیا اس نے، پہلے آمنے سامنے دسترخوان پہ بٹھا دیا، ادھر اور ادھر۔ ہر عالم ہندوستان کا جب انٹر ہوتا، یہ درباری عالم تھے جو عام طور پہ ہوتے ہیں، جب انٹر ہوتا تو بڑے بڑے لمبے سپون، چمچے بڑے لمبے بنوائے اسپیشل آرڈر پر، پورے بازو کی یعنی لمبائی کے، ہاتھ سے لے کر یہاں اس کا تھا وہ کیا کہتے ہیں گولائی والا حصہ، جی ڈوئی کہتے ہیں، ڈوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے، اچھا کفگیر ہوتا ہے نا جو کفگیر، وہ کف والا حصہ یہاں تھا اور باقی پورا بازو تک کندھے تک اس کا پورا دستہ تھا۔ اتنے اسپیشل آرڈر پہ سپون بنائے، اور وہ جب ہر عالم داخل ہوا تو اس کو ہاتھ کے اوپر رکھ کر تاکہ کھا سکیں، اور بازو کے ساتھ اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، ہر ایک جو گزرتا اس کو باندھ دیتا۔ اب وہ ہاتھ مڑ نہیں سکتا، مضبوطی سے باندھ دیا نا رسیوں سے۔ سارے جو مولوی صاحبان آئے، جتنے مولوی، ان کو باندھ دیا، ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا، سالن، حلوے، کھیر، مٹھائیاں، کھانا پکا کے رکھ دیا آمنے سامنے، اور ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے تو بادشاہ کر اس کی کرسی لگا دی کہ دیکھیں، زبانی کچھ نہیں کہا، انٹرویو نہیں کیا، وہ چاہتا تھا فرق پتہ چلے بھئی یہ جو مولوی ہیں علماء اور صوفی کیا فرق ہوتا ہے۔ تو مولوی بیٹھ گئے، اس کے بعد آرڈر دے دیا اب کھانا کھائیں۔ اب وہ ہر مولوی بیچارے کا ہاتھ تو موڑ ہی نہیں سکتا، وہ پورا چمچ لمبا کر کے دیگ میں ڈالے ایسے کر کے، اور دیگ میں ڈال کے بھر کے تو وہ پھر اس کو آہستہ 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 نشانہ بنا کے اوپر لے جائے، کیونکہ بازو تو موڑ نہیں سکتا، وہ بالکل منہ کے اوپر لے جائے، اور یہاں سے وہ انگلیوں کو موڑ کے کوشش کرے کہ سیدھا 90 ڈگری پر منہ کھولے، وہ گرے، کچھ آنکھوں پر آئے، کچھ منہ میں جائے، کوئی ناک پر، کپڑوں پر۔ اس طرح وہ ساری دیگیں ختم کر کے ستیہ ناس ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا۔ وہ تو ہو گیا بیچاروں کی بری حالت ہوئی، چلے گئے۔ اکبر نے، بادشاہ نے کہا ان کو، ابوالفضل فیضی نے، تم نے یہ کیا دکھایا مجھے؟ What is happening over there؟ اس سے میں کیا اندازہ کروں جو کہ ان کو تم نے باندھ دیا، اب ان کا کیا فالٹ ہے؟ They are not at fault، وہ کیا کریں؟ جیسے ان کو دعوت دی ہمارے ادارے والوں نے، ہمارے کیا نام تھے آپ کا؟ آپ کا نام؟ ہاں، رحمت خان، اور ان کو آپ کا نام؟ ندیم علی۔ ان کو دعوت دے دی بھی آ کے پڑھیں، اور باندھ دیے، ان کو کلام بھیج دیے سارے، اب وہ کیا کریں؟ جو کلام کو پڑھ سکتے ہیں وہ ان کو دیے نہیں کہے، جو وہ لائے ہیں وہ ہم سن نہیں سکتے، تو وہ اس طرح کر کے آ گئے، تو سال کے منہ پہ پڑ گیا سارا، سالن بھی اللہ خراب ہو گیا۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں آپ چپ رہیں۔ اگلے دن صوفیاء کی دعوت تھی، فقراء سے، صوفیاء اللہ والوں کی، وہ آ گئے۔ اس نے کہا ان سے بھی وہی کرو گے؟ اس نے کہا ان سے بھی وہی کریں گے۔ ہر صوفی جب داخل ہوا اس نے بھی اسی طرح وہی سیم بازو پر باندھ دیا، پورے سیم عمل کیا، آمنے سامنے بٹھا دیا، دیگے کھانا لا کے رکھ دیا، بادشاہ بھی بیٹھ گیا، کہا کہ کھائیں۔ اب صوفیاء نے کیا کیا؟ ایک لمحہ نہیں سوچا، وہ کھانے والے نہیں ہوتے صوفیاء، کھلانے والے ہوتے۔ اللہ والے لوگ کھانے والے نہیں، کھلانے والے ہوتے۔ ہر ایک نے دیگ میں چمچ ڈالا، اور جو سامنے بیٹھا تھا اس کو آگے بڑھ کے کہا آپ نوش فرمائیں، اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ادھر والے نے ڈالا، اس نے کہا آپ نوش فرمائیں۔ کسی کے کپڑوں اور منہ پر ایک قطرہ نہیں لگا، اور سارے عزت کے ساتھ کھانا کھا کے وہ ان کو کھلاتے رہے، تو دوسروں کو کھلانے والا عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور خود کھانے والا بیچارہ خراب ہوتا ہے، اس میں سیکریفائس ہے۔ تو صوفی لوگ، اللہ والے لوگ، ان کی نشو و نما ہی ایثار اور سیکریفائس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نشو و نما بھی ایثار اور سیکریفائس کے ساتھ ہوتی ہے۔
اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور جو آدمی صرف اپنا سوچتا ہے تو وہ نہ دنیا میں خیر پاتا ہے نہ آخرت میں خیر پاتا ہے. اب یہ جو ہمارے یہ دونوں ساتھی کلام پڑھنے کے لیے آئے نہایت شاندار کلام پڑھتے ہیں، مگر جب انہوں نے کلام پڑھے تو میں بھاپ گیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو دعوت دی گئی مگر جو کلام ان کو بھیجے گئے وہ کلام وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کا قصور نہیں. اور بہت آپ نے محسوس کیا کتنا شاندار پڑھا جی. جو کئی قوال آتے ہیں وہ 10-50 قوالوں سے بہتر، بہت خوبصورت پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا. افسوس ان کو کلام نہیں دیا گیا صحیح کہ وہ پڑھیں. اب اس سچویشن میں جب کلام پڑھنے کا نہیں ہے تو میرے لیے دو راستے تھے. میں آپ کو بیٹے یہ نصیحت کر رہا ہوں، آپ سب سبق دے رہا ہوں. میرے لیے دو راستے تھے. ایک یہ بھی راستہ تھا کہ چونکہ کلام تیار نہیں ہے ان کے پاس اور ہمارے مطلب کا سننے کا نہیں، تو میں کہتا کہ سوری چلو آپ بند کر دیں، ختم کر دیں، فنش کر دیں. دس واز ون آپشن. وہ آرام سے ختم کرتے، وہ چلے جاتے. اگر کوئی عالم ہوتا تو شاید وہ اس آپشن کو اڈاپٹ کرتا کہ یہ ہم نہیں سننا، یہ کلام نہیں سنا، آپ چلے جائیں. میں تو چونکہ نہ عالم ہوں نہ صوفی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوں. سو مجھے یہ آپشن اچھی نہیں لگی. جس طریق سے میری تربیت اور پرورش ہوئی ہے یہ آپشن میرے اس طریق میں فٹ نہیں بیٹھتی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کلام نہیں ہے، کتاب منگوائیں، جو کچھ ہے خوبصورت پڑھنے والے ہیں ان کی میں ہیلپ کروں، جو کچھ مل سکتا ہے تیاری کریں، پڑھیں اور جی بھر کے پڑھیں. آئیں تو شکستہ دل نہ جائیں. پہلی بار میری مجلس میں آئے ہیں، کلام بند کر دیں چلے جائیں گے، وہ منہ کہنے بوجھل دل کے لے کے جائیں گے. تو ایک ساتھی پڑھنے والے یہ دو آدمیوں کا بوجھل دل کے ساتھ واپس جانا مجھے گوارا نہیں. بوجھل دل کے ساتھ چلے جائیں اور معلوم نہیں وہ کیا سوچ کے جائیں، زندگی بھر پلٹ کے پھر مجھے ملنے کی خواہش بھی نہ کریں کہ وہ تو نے بند کرا دیا تھا کبھی چلے جاؤ. یہ سوچتا اس کو خود غرضی کہتے ہیں. میں اپنی پسند کو سوچتا ان کا دل توڑ دیتا، یہ خود غرضی ہوتی. بیٹے یہ ایک باریک باتیں ہیں، یہ دین کی روح ہے، یہ ختم ہو گئی ہے آج کے زمانے میں. وہ بوجھل دل سے چلے جاتے، دوبارہ کبھی مجھے ملتے ہی نہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری پسند ناپسند کیا ہے، میں اپنی پسند ناپسند کو 100 بار چکنا چور کرتا رہتا ہوں، کر دیتا ہوں. میری کیا ہے، میرا جی چاہا کہ وہ جی بھر کے پڑھیں. آئے ہیں دعوت دینے پر آئے ہیں، خود تو نہیں آئے نا. جی بھر کے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، میں بھی شوق سے سنوں، آپ بھی شوق سے سنیں، تاکہ جب وہ جائیں تو اس محبت سے جائیں کہ بعد میں ان کو ملنے کا بھی جی کرے. انہوں نے کہا تھا کہ 30 سال سے میری خواہش تھی کہ آپ کے سامنے پڑھوں. تو کتنی عجیب بات ہوتی کہ جس کی 30 سال سے بقول اس کے خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں میرے سامنے پڑھے، تو میں اس کا برتانی چکنا چور کر کے واپس دے دوں. اس کا ذات محبت بھی دیکھیں اور میری محبت یہ ہوتی. میں نے چاہا نہیں اس کی یہ محبت پہلے سے بڑے کم نہ ہو. یہ ایک اپروچ ہوتی ہے، یہ ایک اپروچ ہے. آدمی چاہے یہ اپنا لے چاہے یہ اپنا لے. اور یہ اسی وقت اپروچ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک سوچ میں آپ کے ذہن میں ایثار، اپنی خواہش کو، اپنی ترجیح کو، اپنی بات کو، اپنی حیثیت کو سیکریفائز کرنا، دوسرے کا دل رکھنا، اس کے لیے بھلا سوچنا، جب تک یہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک سمجھے دین ہی نہیں آیا. حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص مصلی پر دعا کر رہا تھا بیٹھا. آقا علیہ السلام نے سنا وہ دعا کر رہا تھا، اللہم ارحمنی وارحم محمدن، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور اب دو کے سوا کسی پر نہیں. آپ نے دو نام دے رہا. آقا علیہ السلام گزرے، آپ نے اس کو ایسے تھپڑی ماری، ایسے تھپکی ماری اور اس کو کہا کہ وسیع رحمت والے رب کی رحمت کو تنگ کیوں کرتے ہو، مجھ پہ رحمت کر. وہ وسیع رحمت والا ہے، اس کو تنگ کرتے ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دعا کرو مت کہو اللہم ارحمنی، منع کر دیا، کہا کرو اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم سب پہ رحمت کر، اوروں کو بھی شریک کر۔ تو جتنوں کو زیادہ شریک کرو گے، معلوم ہے پھر اللہ کیا سوچتا ہے، وہ سجدہ دیکھا یہ بندہ ہے، بندہ ہو کر اس کا ذات اتنا وسیع ہے کہ بہت سو کو شریک کر کے سب کے لیے مانگ رہا ہے، تو میں رب ہو کر جو رازق ہے ساری کائنات کا، میں اس کو اتنا زیادہ کیوں نہ دوں؟ اس لیے اللہ نے جو ادب سکھایا ہے، ادب نماز میں کیا، اب سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین میں کوئی دعا نہیں ہے، الرحمن الرحیم دعا نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی حمد ہے، مالک یوم الدین میں دعا نہیں، اللہ کی حمد ہے۔ دعا آتی ہے چوتھی آیت میں، کیا؟ چوتھی آیت میں۔ اب نماز آپ پڑھ رہی ہیں اکیلی، نماز پڑھ رہی ہیں اکیلی، خواہ مسز راضی ہو یا مسز بصیر ہو، مسز ملک ہو یا رابعہ ملک ہو، کوئی ہو، دعا اکیلی پڑھ رہی ہیں، اور اکیلی پڑھ کے آپ کہہ کیا رہی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آ گیا؟ Where this hum has come from? You are praying on your own, just a single person. آپ کو کہنا چاہیے تھا ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں تجھی سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن میں شامل ہی نہیں کیا۔ اکیلا پڑھو تب بھی کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ کیا مانا ہے؟ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب آپ تو اکیلی کھڑی ہیں، مسز ہاشم تو اکیلی کھڑی ہے، پڑھ رہی ہے نماز، مسز کامران بھی اکیلی پڑھ رہی ہے، تمام لوگ آپ جتنے رفقا جتنے بیٹھے ہیں، آپ کانپور ہو یا صوفی عبدالستار امرتسری، اکیلے پڑھ رہے ہیں، زاہد سراج ہو یا ملک احمد نواز، فہیم بخاری ہو یا کمال اطہر، اکیلا ہر شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو میں، اللہ نے میں کی اجازت ہی نہیں دی کہ کہو، میں کو مٹا دیا ہم سے، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ نے ادب سکھایا ہے، بگننگ سے ادب سکھایا ہے، تاکہ بندے میں خود غرضی ہے، ہم میں نفع بخشی ہے۔ میں خود غرضی ہے، ہم میں نفع بخشی ہے، فیضان ہے، ایثار ہے، دوسروں کے لیے درد مندی ہے۔ میں بندہ اپنا سوچتا ہے، ہم میں دوسروں کا سوچتا ہے۔ تو اللہ نے ادب ہی بندے کو سکھایا ہے کہ ہم کہو، اوروں کو شامل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں گے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، تو کیا خبر یہ کہنے والا خود اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اللہ اس پہ کرم کرے؟ ممکن ہے رد کر دی جائے، میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ممکن ہے میں اکیلے اس بندے کی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک طریقہ سکھایا عبادت کو قبول کرنے کا، ایکسیپٹ کرنے کا۔ ایک آپ کو شاندار ایک ٹول دیا to ensure that your worship and your prayer are accepted. شورٹی دی، کیسے؟ مت کہو کہ I pray and I worship you. Don't say this. When you say we worship and you include everybody with you, اگر آپ entitled نہیں ہے so that your prayers are going to be accepted, maybe the other person is entitled to that. Maybe the other person deserves more than you. جب ساروں کو شامل کر لیں گے، کوئی تو اللہ کو قبول ہوگا نا، محبوب ہوگا۔ جب ساروں کو شامل کر کے دعا جائے گی، اب آپ کی دعا سنگل آؤٹ ہو کے نہیں جا رہی، all of us we are doing، سب کی اکٹھی جا رہی ہے، چونکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو وہاں اگر ایک شخص کی عبادت قبول ہونے کے لائق نہیں تھی تو ساتھ والے کی تھی،
اس کے اگلے کی تھی، تو اللہ پاک پک اینڈ چوز نہیں کرے گا کہ اس کی ایک دو کی اچھوں کی نکال لے اور بروں کی عبادت کو ریجیکٹ کر دے، ایسا نہیں کرے گا۔ وہ حیا کر کے کہ دیکھو بندے نے سب کو ملا کے عبادت کی، تو میں سب کو ملا کے کیوں نہ قبول کروں، رب ہوں، وہ ساروں کی قبول کر لے گا، کسی بھی کی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ تو گناہگاروں پر بھی پردہ رہ جاتا ہے، ہم کہنے میں گناہگاروں پر بھی بولیے پردہ، ہم کسی کا پردہ رہنے دیتے ہیں؟ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک دوسرے کا پردہ چاک نہ کریں۔ ایک دوسرے کے خلاف غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، ساز باز ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے ہم کرتے ہیں، دلوں میں کدورتیں ہم رکھتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ کر کے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ ہم والے لوگ ہیں صحیح۔ ہم کہنے سے پہلے ہم ہو بھی جائیے، ہم میں ضم ہو جائیے، اجتماعیت میں ضم ہو جائیے۔ ہم، یہ بہت بڑا ظرف ہے، بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ ایک طائفہ تھی، طائفہ، یہ جو بدکار عورتیں بعض علاقوں میں جن کے بزنس ہوتا تھا برائی کا، بدکاری کے اڈے ہوتے تھے، وہ آئی، اس نے آ کے بستام حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں اڈا بدکاری کا کھول دیا، بدکاری کا اڈا کھول دیا۔ آپ کے مریدوں نے ان سے کہا کہ اس عورت نے اچھے بڑے شہر میں بدکاری کا گناہ کا اڈا کھول دیا، لوگ اب گناہ بدکاری کے لیے جا رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے اخلاق کی، آپ تشریف لے جائیں اور آپ جا کے بند کروائیں، آپ جا کر بند کروائیں۔ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے مصلی اٹھایا تو اس کا جو اڈا تھا اس کا دروازہ بند تھا، تو دروازے کے سامنے بچھا کے تو نفل پڑھنے لگے۔ جو شخص جو گاہک برائی کے لیے آتا، وہ جب دیکھتا کہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، وہ وہیں سے بھاگتا۔ اور یہ بھی ہے کہ سارا وقت نہیں، کچھ نفل پڑے، اس کے بعد بیٹھ گئے دروازے پر۔ اب یہ خیال نہیں کیا کہ آنے والا کیا کہے گا کہ یہ تو بدکار عورت کا اڈا ہے، حضرت با یزید بستامی اس کے دروازے پر بیٹھے۔ جو آتا دیکھتا حضرت با یزید بستامی کو بھاگ جاتا، کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کبھی ویسے بیٹھے ہیں۔ دور سے دروازے پہ نگاہ پڑتی تو حضرت با یزید بستامی وہیں سے مڑ جاتا۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، کوئی شخص جرأت نہیں کی کسی کو آنے کی، بھاگ گئے۔ شام کے وقت اس خاتون نے، جو بدکار عورت تھی، اس نے دروازہ کھولا، جب باہر نکلی اس نے دیکھا تو با یزید بستامی مصلی بچھا کے بیٹھے۔ یہ نام تو سنا ہے نا، با یزید بستامی رضی اللہ، سنا ہے نا، مصلی بچھا کے بیٹھے۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ لوگوں کا رزق بند کرنے کے لیے آئے، آپ اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، با یزید بستامی کو پہچانا، آپ کا کیا یہ درجہ ہے کہ لوگوں کا رزق بند کر دیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں بیٹے رزق بند کرنے تو نہیں آیا۔ کیوں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سارا دن آپ یہاں بیٹھے رہے دروازے پر تو میرے گاہک مڑ گئے سارے، کوئی شخص نہیں آیا اندر۔ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے، اندر چلتا، اندر چلے، اندر وہ لے گئی، بیٹھ گئے۔ فرمایا دن کی کتنی انکم ہوتی ہے تمہاری؟ اس نے کہا دن میں اتنی انکم ہوتی ہے، ایوریج انکم میری اتنی ہے، آج تو میرا اچھا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، میری انکم زیادہ ہونی تھی، کل کتنی ہونی تھی؟ میکسیمم اتنی ہونی تھی۔ آپ نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، سارا دن جو تمہاری کمائی ہونی تھی بیٹے یہ مجھ سے لے لو، تمہارا رزق نہیں، میں نقصان پہنچانے آیا، سارے پیسے دے دیے۔ پیسے دے کے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ جب لوگ تمہیں پیسے دے دیتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو ان کا جی چاہتا ہے کرتے۔ اس نے کہا تو میں نے سارے دن کے پیسے دے دیے، تو کیا مجھے بھی اجازت ہے جو میرا جی چاہے میں کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، جو جی چاہے کریں، آپ نے سارے دن کے پیسے دے دیے۔
فرمانے لگے بیٹے غسل کر لو. اس نے غسل کر لیا. وضو کر لو. وضو کر لیا. نئے کپڑے جو پہلے کبھی نہیں پہنے وہ پہنو. نئے کپڑے پہنا لیے, غسل کروا لیا, وضو کروا لیا. جب آ گئی نئے کپڑے پہن کے سج دج کے ایک مصلی بچھا دیا. فرمایا بیٹے اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 نفل نماز پڑھو. اس نے 2 نفل پڑھے. جب وہ سجدے میں گئی تو خود بھی سجدے میں گر گئے اور عرض کیا باری تعالیٰ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا, یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا, آگے پہنچانا تیرا کام. وہ نفل 2 پڑھ کے اٹھی, سلام پھیرا, گر کے آپ کے قدموں پر تائب ہو گئی اور توبہ کرنے کے بعد وہ عورت اپنے وقت کی ولی اللہ بنی. ولی اللہ بنی. یہ سب کس طرح آتا ہے؟ جب آپ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں. اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں. اور اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسرے کی بھلائی سوچنا اس وقت تک پاسبل نہیں جب تک نفس کو ذبح نہ کیا جائے. جب آپ اللہ کے بندوں سے نیک ہوں, گناہگار ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, آپ تو 2 رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے. مل کے تنظیم میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے. ایک نسبت, ایک تعلق رکھنے والے ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی تار چھیڑ دے تو آپ کے پاس بڑے اسباب ہوتے ہیں بیان کرنے کے. وہ جی محبت تو میں تو بہت کرتی ہوں اور میں بہت کرتا ہوں, دوسرے کا قصور ہے. بس یہی تو ساری خرابی ہے. یہی سوال اس سے کر لے, وہ کہے گا دوسرے کا قصور ہے. اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن جا کے ہوگا. اس کا فیصلہ تو اولیاء اللہ اور صوفیاء نے کہا جب جو دوست ہوں, 2 بھائی ہوں, 2 بہنیں ہوں, اللہ کے لیے جب 2 دوستی بنے, آپ سب کا رشتہ کس کے لیے ہے؟ بولیے کس کے لیے؟ آپ آپس میں ایک رشتے میں جڑے ہیں, کس کے لیے جڑے ہیں؟ اونچا بولیے اللہ. پھر اونچا بولیے, اپنے دل سے آواز نکالیے للہ کہیں, الحب فی اللہ, اونچی آواز سے دل سے کہیں. آپس میں کس طرح؟ اللہ کے لیے جڑے ہیں. اولیاء صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ اگر 2 اللہ کے لیے دوست بنے, بھائی بنے, اور ان کا دوستی آپس میں ٹوٹ جائے, رشتہ بریک اپ ہو, ٹوٹ جائے, تو بزرگ فرماتے تھے اولیاء اللہ کہ وہ دونوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا, اس کا سبب کوئی ایک بنتا ہے. اس کا سبب کوئی ایک کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے. اور وہ ایک کون ہوتا ہے؟ وہ ایک جب دونوں سے پوچھتے کہ کس سے ٹوٹتا ہے تو ایک کہتا کہ میری غلطی سے ٹوٹا, جب اس سے جا کے پوچھتے وہ کہتا میری غلطی سے. اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دے. اب ہے آج کل یہ حال, رشتہ ٹوٹ جائے, الگ ہو جائیں, ہے کوئی کہے کہ میں قصوروار ہوں, اس کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو 40 صفحے کی داستان اس کے قصوروں کی سنا دے گا, اور سنا دے گی 40 صفحے کا پورا مضمون سنا دے گا. تو اللہ کے لیے دوستی اور تعلق قائم کرنے والے کبھی دوسرے کو قصوروار نہیں بناتے. خود قصور اپنے ذمے بھلے ہو یا نہ, اپنے ذمے قصور لیتے ہیں, اور جو اپنے ذمے قصور لیتے ہیں اللہ پاک ان کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا کرتا ہے, ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. شیطان کے جو چیلے ہیں, شیطان گروہ ہیں, کچھ لوگ اس بات پہ مقرر ہیں شیاطین میں سے, کچھ شیطان مقرر ہیں. اور یاد رکھ لیں شیطانوں کو نیکی کرنے والے پر اتنا حسد اور تکلیف نہیں ہوتی. نیکی کرنے والے پہ اتنا حسد اور تکلیف نہیں جتنی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں پر حسد ہوتا ہے. شیطان جل جاتا ہے,
کہ یہ آپس میں مخلص ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، شیطان اس پہ جل اٹھتا ہے. کیوں کہ جتنا درجہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے اور دل سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور غصہ اور غیبت اور چغلی اور ایک دوسرے کے لیے جو میل کچیل دل سے نکال دینے اور دل کو صاف کر کے اللہ کے لیے محبت کرنے سے جتنا درجہ بلند ہوتا ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے اور عمر بھر روزے رکھنے سے اتنا درجہ بلند نہیں ہوتا جتنا اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے لیے صدق کے دل صفائے قلب سے محبت کرنے کے ساتھ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، گھر سے، اور اس کسی دوست سے ملنے جاتا ہے دوسرے گاؤں میں، دوسرے علاقے میں. برمپٹن سے نکلتا ہے مسیساگا آتا ہے، مسیساگا سے نکلتا ہے ٹورانٹو جاتا ہے، دوسرے سے ملنے جاتا ہے. راستے میں ایک فرشتہ ملتا ہے اس کو، حدیث سے صحیح ہے. پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے؟ اس نے کہا میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس سے کوئی کام ہے؟ کہتا ہے کام کوئی نہیں. وہ پوچھتا ہے اس سے کوئی کاروبار ہے؟ کاروبار نہیں ہے. کوئی لین دین ہے؟ کوئی ٹرانزیکشن ہے؟ بزنس ہے؟ اس نے کہا لین دین ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے. تو کیوں جا رہے اس سے ملنے؟ وہ کہتا ہے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. ممکن ہے وہ بیمار ہو، اللہ کے لیے اس کو پوچھنے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں، بس بغیر کسی طمع غرض اور لالچ کے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اس بندے سے تم چونکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس بندے کی محبت کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ محبت کرتا ہے. وجبت علیہ محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، جب ملنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کرنا اپنے اوپر لازم اور واجب کر دیتا ہوں. اور قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. انبیاء اور اولیاء شہداء کہیں گے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ یہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان کے کپڑے نور کے ہیں، چہرے نور کے ہیں، نور کے ممبروں پر ہیں، اتنی شان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نہ رشتے کی وجہ سے، نہ کاروبار کی وجہ سے، نہ دنیاوی طمع اور لالچ کی وجہ سے، صرف میری وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. بس اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ آج میں نے نور کے ٹیلوں پر اس جگہ بٹھایا ہے جہاں انبیاء اور شہداء اور اولیاء بیٹھے. دل کو ایک دوسرے کے لیے صاف کرنا، غیبت، چغلی، نفرت. اور ہم پاؤں پر پانی بھی نہیں پڑنے دیتے. خاص طور پہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس خطے کو تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے. غیبت کی برکت، چغلی کی برکت، نفرت کی برکت، سازش کی برکت. ہر بندہ سیاستدان ہے. دل میں میل کچیل، اور جب پوچھو تو وہ کہے گا نہیں، اتنی بات میٹھے طریقے سے کرے گا جی نہیں، وہ سارا قصور ہی اس کا ہے، اس کی وجہ سے سب اس دوسرے پر ڈالے گا. اس سے جا سے پوچھو وہ سارا اس پہ ڈال دے گا. یہ ساری یہ کون دوسرے پر قصور ڈالتا ہے؟ ایک کتا ہے ہمارے من کے اندر، اس کتے کا نام نفس ہے. نفس ہے، کتا ہے. وہ انسان کا دھیان دوسری طرف کرواتا ہے. اگر اس نفس کتے کو مار دیا جائے، نکال دیا جائے اندر سے، تو بندہ سارے گناہ اپنے اوپر لے لیتا. تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو دوستی ہے، جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے، یہ قیمتی جوہر ہے، موتی ہے، ڈائمنڈ ہے، ایک ہیرا ہے. اس کو بڑی آفتوں کا سامنا ہوتا ہے. چور پڑتے ہیں ہیرے پر، قیمتی چیز پر چور پڑتے ہیں. اس کو بچانے کے لیے فرمایا 3 چیزوں سے بچاؤ.
یہ جو اخوت اور دوستی ہے 3 طریقوں سے بچاؤ، حفاظت کرو۔ ایک تواضع کے ساتھ، یعنی نیچا بن جاؤ دوسرے کے سامنے، دوستی بچ جاتی ہے۔ 2 ہو نا، 2، ایک تواضع میں چلا جائے، دوسرے اگر آپ 3 طریقے پاسبل ہیں، سنیے، 3 میں سے 2 طریقوں پر چلیں تو دوستی اللہ کے لیے دوستی نہیں بچتی، تیسرے طریقے سے بچتی ہے۔ ایک یہ ہے 2 دوست ہیں اللہ کے لیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سپیریئر بنیں، اس کو انفیریئر سمجھیں، سپیریئر بنیں۔ اگر دوسرے کو قصوروار بنایا تو گویا آپ نے اسے کیا بنایا؟ بولیے، انفیریئر بنایا۔ آپ سپیریئر بنیں۔ اگر آپ سپیریئر بنیں، وہ اس کو انفیریئر کریں، دوستی نہیں بچتی، دوستی نہیں بچتی۔ دوسرے کا بھی رویہ یہ ہوگا۔ دوسری آپشن ہے کہ برابر بنیں۔ جب برابر ہو کے چلیں تو اس کو شرک کہتے ہیں، شراکت ہے۔ شرک سے بھی دوستی نہیں چلتی، برابری سے بھی دوستی نہیں چلتی۔ اولیاء صوفیاء نے کہا کس سے رشتہ برقرار رہتا ہے؟ آپ نیچے ہو جائیں، دوسرے کو اونچا مان لیں۔ جب آپ بھی کہیں گے نیچا، میں نیچا، وہ بھی کہے گا میں نیچا، تو دونوں نیچے بنتے رہیں گے، دوستی نہیں جائے گی۔ یہ طریقہ ہے تعلق کو قائم رکھنے کا، جس کو ہم کرنے کو تیار بولیے نہیں۔ ایک طریقہ، اور صوفیاء کہتے اتنا نیچے بنے دوسرا بے شک آپ کے اوپر ہی چڑھ جائے۔ ہم الٹا یہی سوچتے، ہم کہتے ہیں اچھا جی اتنا نیچے ہو جائیں کہ دوسرا اوپر ہی چڑھ جائے، لتاڑ دے آپ کو۔ یہ ذہنوں میں سوال تھا، وہ شرط یہ کہ اتنا نیچے بنے کہ دوسرا لتاڑ دے۔ اگر یہ گوارا ہو تو وہ رشتہ نبھتا۔ وہ رشتہ مت سمجھیں گے کسی پر احسان کر رہے ہیں، اس دوستی جو اللہ کے لیے کی ہے اسے آخرت میں اپنی بخشش کروا رہے ہیں، آخرت میں اپنا درجہ بلند کر رہے ہیں، اللہ کی محبت لے رہے ہیں۔ ایک طریقہ۔ اب دوسرا اصول غصہ پی جانے سے دوستی بچتی ہے۔ کیا 100 واقعات ایسے ہوں گے جس پر غصہ آئے گا، تو غصہ دوسرے کی غلطی پر ہی آتا ہے نا، بولیے۔ اگر دوسرا آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو صوفی صاحب تب بھی غصہ آتا ہے۔ کانپور الخیبری الحیدری، اگر دوسرا آدمی آپ سے زیادتی کرے تو تب ہی غصہ آتا ہے نا، یا اگر دوسرا آپ سے نیکی کرے، بھلائی کرے، تب غصہ آتا ہے۔ تو غصہ تو آتا ہی تب ہے جب دوسرا بولیے زیادتی کرے۔ تو اولیاء صوفیاء نے کہا کہ رشتے کو بچانے کے لیے دوسرا طریقہ غصہ پی جانا۔ مطلب کیا ہوا؟ دوسرا زیادتی کرے اور اس کے بعد آپ کو غصہ آئے، آپ غصے کو پی جائیں، وہ بچ جائے گا۔ بچا کیوں رہے ہیں؟ یہ سارے جتن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا صلہ جو آخرت میں ملنا ہے، اس کا صلہ جو آخرت میں ملنا ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے بخشش کر دینا ہے۔ کہ یہ میری وجہ سے لوگوں سے دوستی کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور غصہ پی جاتا تھا اور نیچے ہو جاتا تھا، معاف کر دو، اس کا حساب و کتاب بھی نہ لو۔ اور فرماتے ہیں اتنا غصہ پی جاؤ اس کے لیے کہ خواہ تم پہ ظلم بھی کر دے۔ اور تیسری چیز، اس کو راضی کرو۔ یہ حقوق ہیں دوستی، اس کو راضی کرو۔ راضی کس طرح کرنا؟ جو چیز اس کو بری لگے وہ اس کو نہ کہو، نہ اس کے سامنے کہو، نہ اس کے پیچھے کہو۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ بات کہو، اگر وہ سامنے بیٹھا ہوتا تو جس بات سے خوش ہوتا، یا سامنے بیٹھی ہوتی تو جس بات سے وہ آپ کی فرینڈ آپ کی خوش ہوتی، وہی بات اس کی پشت پیچھے کہو۔ اس رشتے کو اولیاء اور صوفیاء، اگر کسی کا دوست اور بہن اللہ کے لیے فوت ہو جاتی یا فوت ہو جاتا تو ان کے بچوں کے 40 سال کی عمر تک بھی وہ رشتے نبھاتے تھے۔ اولیاء اور صوفیاء اتنا تعلق اور حیا کرتے۔
تو فرمایا جو شخص دوسرے کی خاطر اپنی ترجیح پر نفس پر ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بے بہا رحمت کے خزانے سے نواز دیتا ہے جس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو کیا ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر بٹھائے گا ایسے لوگوں کو۔ کہاں؟ عرش پر بٹھائے گا۔ کون؟ صرف یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور محبت اور دوستی کو نبھاتے تھے۔ آپ آپس میں ایک تنظیم بنتی ہے تو 3 مہینے نہیں چلتی، آپ کی 3 مہینے دوستی نہیں چلتی، ہر شخص دوسرا برا ہو جاتا ہے۔ اکٹھا کام کرتے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، یہ مسلمان لوگ تھوڑا کام مل کے چلتے ہیں، تھوڑے عرصے میں چند مہینوں کے اندر دشمنی بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں نہ دوستی اللہ کے لیے قائم کرتے ہیں اور نہ اللہ کے لیے اس دوستی کی قدر و قیمت ہماری سمجھ میں۔ ایک خطیر حصہ بہت بڑا شیطان کے چیلوں کا اس بات پہ متعین ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کرتے، جہاں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تنظیم ہے، یہ منہاج القرآن ہے، یہ مرکز ہے، یہ MMC کے ہیں، یہ ویمن لیگ ہے، یہ ادارے والے ہیں، یہ مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور کسی نسبت سے آپس میں پیار کرتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں، کسی نسبت کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اور اس تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے۔ ان شیاطین کا کام یہ ہے ان میں پھوٹ ڈالنا، ان میں پھوٹ ڈالنا، اور جب وہ رشتے کو توڑ کر واپس جاتے ہیں تو اصل جو شیطان ہے بڑا، وہ اٹھ کر استقبال کر کے اس کا ماتھا چومتا ہے، اس شیطان کا جو یہ کام کر گیا۔ تو شیطانوں میں اتنی خوشی منائی جاتی ہے کہ میں نے رشتے کو توڑ دیا، 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا کر کے آیا ہوں، نفرت پیدا کر کے آیا ہوں۔ اندازہ کریں جس پر شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اس دوستی کو برقرار رکھنے پر شیطان کو تکلیف کتنی ہوگی اور آخرت میں اس شخص کے لیے راحت کتنی ہوگی۔ یہ جو دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا اللہ کے لیے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، تاکید آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی آئی اور تاکید آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام کیا بات ہے تم اکیلے اکیلے پھرتے ہو؟ داؤد علیہ السلام سے کہا، آپ نے فرمایا باری تعالیٰ میں نے تیری خاطر دنیا سے لوگوں سے علیحدگی رکھی، تیری خاطر علیحدہ ہو گیا، تیری خاطر۔ اللہ پاک نے فرمایا داؤد نہیں، میری خاطر الگ نہ ہو، میری خاطر دوست تلاش کر، میری خاطر دوست تلاش کر۔ اس لیے کہ اگر آپ میں جو نیکی ہے، جو دوست میری خاطر بنائے گا، وہ نیکی ان کو منتقل ہوگی، نیکی ان کو منتقل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمائی، فرمایا اپنے لیے بھائی اور دوست تلاش کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے لیے بھائی اور دوست تلاش کر۔ صاف ظاہر ہے جو انبیاء کو حکم دیا تو وہ دنیا داری کے لیے دوست نہیں تھے، نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے سفر میں اپنا ساتھی بنا لیں، سفر میں اپنا ساتھی بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں ساتھی اس شرط پہ بناتا ہوں کہ جو میں کہوں گا وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رضی، جو میں کہوں گا پورا کروں۔ انہوں نے کہا شرط مان لی، شرط جو آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ چل پڑے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو بیگ تھا، اپنا تو بیگ تھا ہی صحیح گٹھڑا، اس کا بھی اٹھا لیا، ایک کندھے پہ اپنا بیگ رکھ لیا، ایک پہ اس کا بیگ رکھ لیا، چل پڑے۔ اس نے کہا یہ کیا، میں اپنا بیگ خود اٹھاؤں گا۔ فرمایا تم سے پہلے وعدہ لے چکا ہوں، سفر پہ چلنا ہے تو میری بات ماننا، تم نے وعدہ کر لیا، اب تم چونکہ میرے دوست بنے ہو، دوستی کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھایا جائے۔ دوستی کا پہلا حق یہ ہے کہ دوستوں کا
بوجھ اٹھایا جائے. جو دوست کا بوجھ نہیں اٹھاتا وہ دوست کیا ہے؟ وہ کیا دوست ہے؟ اٹھا کے چل. آگے گئے راستے میں سواری بھی تھی آپ کے پاس, اس پہ اور چیزیں رکھی ہوئی تھی. آگے چل کے وہ بیمار ہو گیا, ایک مقام پر بہت بیمار ہو گئے. آپ کے پاس جو پیسے تھے سارا کچھ. اب میں آخری بات کر رہا ہوں, نصیحت کہ کس طرح تعلق نبھاتے. آپ ایک مشن میں منسلک ہیں, ایک تعلق میں منسلک ہیں. آپ یقین جانیے اگر یہ حقوق آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئے اور یہ آداب پیدا نہیں ہوئے اور یہ رشتے آپس میں پیدا نہیں ہوئے تو سمجھیں آپ کسی تعلق میں منسلک نہیں ہوئے. کچھ نہیں کمایا آپ نے, کچھ نہیں کمایا. ریوائز کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے دلوں کا جائزہ لیں, اپنے تعلقات کا جائزہ لیں, بیہیویئرز کا جائزہ لیں. حضور السلام نے فرمایا مومن وہ ہے, مومن کی تعریف کی, جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں, وہ مومن. سوچیں اگر دوسرے اس سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ واقعہ اسلام کی تعریف کے مطابق مومن نہیں کیوں بھاگ گئے. اور اگر وہ یہ دیکھتا رہے گا کہ اس جانے والے کا قصور تھا, اس کا قصور تھا, تو ساری زندگی اس کا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شرطیں یہ ہیں کہ دوسروں سے محبت کرے اور وہ محبت کیا جائے. یہ مومن کی تعریف. تو آگے چلے, وہ بیمار ہو گیا, آپ کے پاس جو پیسہ تھا اس کی بیماری پہ لگا دیا, سارا صحت یاب ہو گیا, شفا یابی ہو گئی, مگر کمزوری بہت رہ گئی. ابھی تک وہ اٹھ کے سفر پہ چلنے کے قابل نہیں تھا. حج پہ جا رہے تھے, حج کا سفر. آپ نے خاموشی سے جو سواری تھی, اس زمانے گدھا اور خچر گدھے کی سواری ہوتی تھی, وہ سواری بازار میں جا کے بیچ دی. جو پیسے آئے اس سے گوشت خرید کے لے آئے, اس کو یخنی بنا دی, اس کو گوشت دیتے رہے, کھانا کھلاتے رہے, دودھ لے آئے, دودھ پلاتے رہے, خوب اس کو 2-3 دن کھلایا پلایا. وہ توانا ہو گیا تو اس کو چلنے کے قابل ہو گیا. ایسا نہیں کیا جیسے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے دعوت کی, 3-4 ساتھیوں کو بلا لیا کہ آج میرے پاس آئیں اور مرغ کڑھائی ہے یا کیا گوشت کڑھائی کھلاؤں گا. چکن کڑھائی کے لیے اس کے ساتھی آ گئے. جب وہ پہنچ گئے کھانے کے لیے تو اس نے دال کڑھائی رکھ دیا کے سامنے. وہ جو 3-4 اس کے دوست آئے تھے اللہ کے لیے دوست بنے ہوئے, انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد اس کے کھانے پر نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ سارا اپنی سواری بیچ کر اس کو کھلا پلا کے توانا کر دیا, توانا ہو گیا. اٹھ کے چلنے لگے. اب تو سواری تو نہیں تھی. اس نے کہا سامان اٹھا لیا آپ نے, رسی دے کے سامان کو کمر سے باندھ لیا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ سامان کمر سے باندھ لیا اور اس کو چونکہ ابھی کمزور تھا اس کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا دیا. یہ ہے دوستی اللہ کے لیے, جس سے بنائیں یوں نبھائیں. اللہ کے لیے جس سے دوستی بنائیں یوں نبھائیں. کیا کہیے نا, دوستی بنائیں یوں نبھائیں. نہیں نبھا سکتے تو نہ بنائیں, اپنے بزنس کریں. کندھوں پر بٹھا لیا. اس نے کہا کہ سواری کہاں گئی, آپ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے وہ بس سواری پاس نہیں ہے, وہ کہیں چلی گئی. اس کو یہ بھی نہیں بتایا اور لے لیں ابھی اور انشاءاللہ کہیں سے, یہ بھی نہیں بتایا کہ میں پیسے بھی آپ کے علاج پہ سارے خرچ کر چکا ہوں اور اپنی سواری بھی بیچ کر آپ کی خوراک پہ خرچ کر چکا ہوں. ساری ایثار کر کے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ سواری کہاں گئی کہاں نہیں گئی. اس کو کندھے پر بٹھا کے لے کے حج پہ پہنچے. اسے کندھے پر بٹھا کر حج پر پہنچے. خدا کا شکر ہے کہ سلطان ابراہیم بن ادہم میسیساگا کے رہنے والے نہیں تھے. MMCC کے ہوتے تو پھر اللہ ہی مالک ہوتا. مقصد بات کا یہ ہے, اس چیز کو یہ نصیحت تھی آج کے لیے کہ اپنی طبیعتوں میں
بڑی بنیادی تبدیلی انقلاب پیدا کریں. اگر یہ پیدا نہیں ہوا تو آپ نے سمجھیں آپ نے خیر میں سے حصہ ہی نہیں پایا. ایسا نہ سوچیں کوئی ساتھی اگر ناراض ہو جائے کبھی نہ سوچیں کہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا ٹھیک ہے جی، نہ، مومن کا کام یہ نہیں. اس کے بعد جا کے پوچھیں کیوں نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک یہودی بچہ آ کے بیٹھتا تھا، یہودی لڑکا، اور آپ کے جوڑے اٹھاتا تھا، جوڑے. بخاری شریف میں، مسلم میں حدیث ہے، آپ کے جوڑے اٹھاتا. اب آپ اندازہ کریں سب صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہودی لڑکا ہے، تو وہ کئیوں نے ابتداءً منع تو کیا ہوگا نا کہ یہ یہودی ہو کر جوڑے اٹھائے، ہم کیوں نہ اٹھائیں. ڈیفینیٹلی آقا علیہ السلام نے کہا ہوگا نہیں بھائی یہودی بچہ ہے، اس کو محبت ہوئی ہے میرے جوڑے اٹھانے کی، تم تو اٹھاتے رہتے اس کا دل نہ توڑو، اٹھانے دو. ہر روز آ کے بیٹھتا. ایک دن یہ ہوا کہ 2-3 دن گزر گئے وہ نہیں آیا، ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا بچہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سخت بیمار ہے. کسی نے معلوم کیا. رسول السلام نے فرمایا چلو اس کے گھر اس کی عیادت کو جائے. بچہ تو خیر بچہ تھا، تو یہودی تو آپ کو پتا اس وقت مخالف ہو گئے ہوئے. ان کے گھر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے طبیعت مزاج پوچھنے گئے. ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مسلمان اتنے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کو دکھ سکھ ہو جائے تو ہفتہ 10 دن 20 دن خبر ہی نہیں ہوتی کسی کو کہ دکھ سکھ ہو گیا. شفا یاب بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی یعنی ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو خبر ہی نہ ہونا ایک دوسرے کی، یہ سمجھ لیں یہ مصروفیت رہی ہے. یہ کوئی جواب نہیں، مومن کا جواب نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. جب اس طرح مصروفیتیں لے کے جائیں گے تو اللہ پاک آپ کی طرف سے منہ پھیر لے گا، فرمائے گا جاؤ تم اگر مسلمان بھائی کی خبر لینے سے مصروف تھے نہیں لے سکے تو میں بھی آج مصروف ہوں، جاؤ. ان کو کہیں گے لے جاؤ، پکڑ کے دھکے دے کے پھینک دو اس کو آگ میں. یہ سب اپنی آخرت کے لیے ہے. اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے کنارے بیٹھ گئے اس کی چارپائی پہ، اور وہاں اس کو فرمایا بچے کو کہ میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. جب مجلس میں آتا تھا کبھی نہیں فرمایا تھا، مجلس میں دعوت نہیں دی تھی. اب یہ بھی اخلاق کریمانہ دیکھیں، اخلاق کی عظمت ہے. آپ کی مجلس میں آتا ہے، جوڑے اٹھاتا ہے، وہاں آئے ہوئے کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، وہ خود چل کے آتا ہے خدمت کے لیے. اب چل کے اس کے گھر گئے پوچھنے تو وہاں جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لو میرا مسلمان. اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، تو یہودی باپ سر پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو ابو القاسم فرما رہے ہیں ہر کسی کے گھر جا کر تھوڑا کہتے رہتے ہیں، تمہارا نصیب ہے آج تمہارے گھر آ کر فرما رہے ہیں، فوری کلمہ پڑھو، جو فرماتے ہیں عمل کرو. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. آقا علیہ السلام عیادت کے بعد باہر نکلے، تشریف لے آئے، قدم باہر رکھا تو صحابہ کرام کو فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ سے بچا دیا. الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ سے بچا لیا. یہ فرما کے گلی میں چلے، بچے کی روح کفن سے اسری سے پرواز کرتے. وہ چونکہ جوڑے اٹھاتا تھا تو آقا علیہ السلام کے کرم نے گوارا نہیں کیا کہ میرے جوڑے اٹھانے والا لڑکا ہو یہودی کا بیٹا اور دوزخ میں جائے. اس کا صلہ مرنے سے پہلے دے دیا ایمان کی. اور آخری بات، ایک قریشی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آیا، قریشی پاس بیٹھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. فرمایا بات سنو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے ہر حکم کو مانوں گا مگر بدکاری نہیں چھوڑ سکتا. میں بدکاری کرتا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ نہیں سکتا. آقا علیہ السلام چاہتے اسے تو صحابہ کرام ذرا تپش میں آ گئے، لاہور والا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت اور جرأت اور گستاخی. جوان قریشی کہتا میں آپ کا ہر حکم مانوں گا سوائے اس کے بدکاری نہیں چھوڑوں گا، گناہ کبیرہ نہیں چھوڑوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، چپ کرا دیا. اس بچے کو کہا اچھا بیٹے یہ بات ہے قریب ہو جاؤ.
اس کو قریب کیا، میرے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. جس نے بدکاری کا آپ کی مجلس میں کہہ دیا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے اس کو اتنا قریب کیا کہ اس کے گھٹنے آقا علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کو چھونے لگے. اس کے نیز آقا علیہ السلام کے نیز کو چھونے لگے. قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دست مبارک، اور پوچھا اچھا جو تم ٹھیک ہے تم کہتے ہو میں یہ بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، بتاؤ کس سے بدکاری کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی والدہ سے ارادہ ہے؟ آہستہ سے پوچھا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اپنی والدہ سے کون کر سکتا ہے بدکاری؟ پھر فرمایا اچھا اپنی بہن سے ارادہ ہے؟ پوچھا نہیں یا رسول اللہ، بہن سے کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اچھا تو تم نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، بہن سے بھی نہیں، ماں سے بھی نہیں، تو بیٹی سے ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹی سے کون کر سکتا ہے. 2-4-5 رشتے گنے، پھر بیٹے کس سے ارادہ ہے؟ اس لیے کہ جس سے بھی بدکاری کا ارادہ کرو گے، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو تمہاری ماں ہوئی، کسی کی بہن ہے تو تمہاری بہن ہوئی، کسی کی بیٹی ہے تو تمہاری بیٹی ہوئی، کسی کی خالہ ہے تو تمہاری خالہ ہوئی، کسی کی پھپھو ہے تو تمہاری پھپھو ہوئی. بس یہ کل انسان کے کل رشتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کسی کی ہوگی. تو مسلمان کے ساتھ جس کا جو رشتہ ہے وہ تمہارا رشتہ ہوگا. اب حدیث پاک میں آتا ہے وہ بچہ رو پڑا، اس نے توبہ کی، اٹھ گیا خاموشی سے سوچتا ہوا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں ہے اسے، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کے جوان ہونے مرتے دم تک اس کی پوری زندگی کو نوٹ کرتے رہے. مرتے دم تک اس نے اس مجلس سے نکلنے کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اتنا پاک ہو گیا. کیا اس کو دھتکارا نہیں، اپنے گھٹنوں کے قریب کر کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا. آقا علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے، گناہگار ہو، دوست ہو، دشمن ہو. مکہ سے ایک شخص آ گیا، دشمن جنہوں نے نکالا تھا وطن سے، اس کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی جگہ نہیں تھی. سارا دن کاروبار کیا، ہوٹل تو نہیں تھے اس زمانے میں، نہ موٹلز تھے نہ ہوٹلز تھے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. آقا علیہ السلام کے گھر آ گیا، حضور علیہ السلام کے گھر سو گیا. بھوکا تھا، دن بھر کھانا بھی نہیں کھایا. تو آقا علیہ السلام اس کے پاس آئے تو پوچھا کھانا ہے؟ جی کھانا ہے. آپ کے گھر اس رات 7 بکریاں تھیں آپ کے پاس کل. اندر تشریف لے گئے، کافر ہے، کافر دشمن. اپنے ہاتھ سے دودھ دھوا اور اس کو اپنے ہاتھ سے پیالے میں ڈال کے پلا دیا. اس نے پی لیا. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اور بھی پینا ہے؟ کہا جی اور بھی پینا ہے. اس نے کہا یس. آ کر دوسری بکری کا دودھ دھوا، بھر کے پیالہ وہ پلا دیا، اپنے ہاتھ سے لائے اور ختم کر کے پوچھا اور چاہیے؟ اس نے کہا جی اور بھی چاہیے. بھوکا تھا. اس نے تیسری بکری کا بھی پلا دیا. پھر پوچھا، اس نے کہا جی اور بھی چاہیے. چوتھی بکری کا بھی پی گیا. پھر پوچھا، 5ویں بکری کا بھی پی گیا. 6 بکریوں کا پی گیا. 7ویں بکری کا بھی پی گیا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. کافر تھا نا. کافر کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. کافر کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. اور مومن کا پیٹ کبھی نہ پیٹ نہ آنکھ بھوکی نہیں ہوتی. مومن کا پیٹ بھوکا نہیں ہوتا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. آقا علیہ السلام گھر گئے. حضور علیہ السلام خود اور پوری اہل بیت ساری ازواج مطہرات اس رات بھوکا سو گئے، کھائے بغیر فاقہ سے سو گئے. صبح اٹھے، تشریف لائے تو پھر پوچھنے کے لیے، تو فرمایا کچھ دعا آپ کو لے آؤں. وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا تھا، ساری رات سوچتا رہا. آقا علیہ السلام اور اہل بیت اطہار سو گئے بھوک کے ساتھ، اور اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا. وہ شب بھر سو نہیں سکا، سوچتا رہا کہ ہمارا عمل کیا تھا ان کے ساتھ، ان کا عمل کیا. آقا علیہ السلام صبح تشریف لائے. چہرہ انور جب سامنے آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. فرمایا لا دوں؟ جی حضور لا دیں. صبح کے لیے ناشتہ. تو پھر بکری کا دودھ لے آئے، ایک پیالہ دیا. فرمایا اور؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ سیراب ہو گیا. جب مومن ہو گیا تو ایک بکری کے دودھ سے بھی سیراب ہو گیا. تو مومن ہو جائے تو دال کڑائی سے بھی خوش ہو جاتی ہے.
تو ایک بکری کے دوسرے سے ایک اور کافر آیا ہے مکہ سے، دشمن نکالنے والا، سارا دن مدینہ طیبہ میں گھوما، کام کیا، رات کو پھر کافر بھی آتے اخلاق یہ پیدا کریں کہ دشمن کو بھی آپ کے ہاں ٹھکانا ملے، کہیں آپ کے سوا کہیں اور اس کو سکون نہ ملے، دشمن کو بھی آپ کے دامن میں سکون ملے۔ آقا علیہ السلام کے گھر سو گیا، اس کو پرابلم تھا پیٹ کا، اس کو ڈائریا تھا، ڈائریا۔ تو آقا علیہ السلام نے بستر بچھا دیا، تشریف لے گئے اندر، کھلایا پلایا، سو گئے، اندر گئے تو اس نے ڈائریا تھا تو اس نے غلطی کر دی پوری چادر، آقا علیہ السلام کا بستر خراب کر دیا۔ جب صبح اٹھا تو آقا علیہ السلام کے اندر تشریف لانے سے پہلے ڈر کے مارے بھاگ گیا، اس نے سمجھا کہ کہیں میں بڑی سخت غلطی کر بیٹھا ہوں، بستر گندہ کر دیا، بھاگ گیا، غلطی سے تلوار بھول گیا وہیں اپنی۔ آگے گیا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو تلوار بھول گیا ہوں، واپس مڑ کے آیا تلوار لینے، مڑ کے آیا تو اس نے منظر دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لوٹا لے کر پانی گرا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اس کافر کا گندا کیا ہوا بستر اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ میں دھوتا ہوں، فرمایا نہیں یہ آدمی میرا مہمان تھا، میں دھوؤں گا۔ یہ ہے دین، یہ کریکٹر، یہ موریلٹی، یہ اسپیریچویلٹی، یہ ہیومینٹی۔ جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام بستر دھو رہے ہیں اپنے دست مبارک سے، وہ تلوار تو بھول گیا، اور جب قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تلوار بھول گئے ہو، تلوار اٹھا کے دے دی، ساتھ کہا اگر تمہیں تکلیف تھی تو بتاتے میں رات تمہارا علاج کرواتا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سو آج کی رات کی یہ نصیحت ہے، بنیادی ایک ہی نقطہ رہا جس کی میں نے بہت ساری آپ کو مثالیں بھی دی، اس کو اگر ذہن نشین کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اس کے مطابق بدلیں، اور پیمانہ یہ بنائیں کہ کوئی آپ سے روٹھے نہیں، اور کوئی روٹھ جائے تو وہ قصوروار نہیں، سمجھی میں قصوروار۔ دو باتیں، کوئی نہ روٹھے، اور کوئی روٹھے تو قصور اس کا نہیں، قصور بولیے آپ کا ہے۔ اس بندہ خود سوچے آپ کا قصور، میرا قصور۔ اگر ہر بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگ جائے، یقین جانیے یہ سب قصور ختم ہو جائے۔ ہر بندہ خود کو قصوروار سمجھنے لگ جائے تو قصور اور زیادتیاں ختم ہو جائیں، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کسی ایک کے لیے کہا، نہیں ساروں کے لیے برابر تلقین۔ یہ خرابیاں سب میں ہوتی ہیں، کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، لہذا اور پھر کوئی شخص یوں نہ سوچے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں۔ ہر شخص سوچے دوسرا کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، بس ایک پیمانہ رکھے، دوسرا مجھ سے اچھا ہے۔ اگر یہ پیمانہ رکھیں گے تو کبھی انشاءاللہ رشتے میں دراڑ نہیں آئے گی، ہمیشہ خیر ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور برکت نصیب ہو۔ ماشاء اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، رحمت کرے، اور اٹھ کے آپس میں، جو میں اب کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب آپس میں گلے ملیں ذرا، اور چن کے گلے ملیں، چن کے آپ کو سب سمجھ ہے ایک دوسرے کے لیے، اٹھے جو